لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گوگل ڈاکس کو ہم کیسے اپنے کمپیوٹر میں استعمال کر سکتے ہیں. آج ہم اسی کی کنٹینویشن کرتے ہیں کہ گوگل ڈاکس کو ہم انالیسس کے طور کے اوپر کیسے یوز کر سکتے ہیں. گوگل ڈاکس کیونکہ ایک ڈاکومنٹ کمپوزر ہے، اس میں ہم اپنے ڈاکومنٹس لکھتے ہیں، تو جو انالیسس ہم استعمال کریں گے ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہی ہوں گے. بہت سارے ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کا سبجیکٹ موجود ہے. فار ایگزامپل، آپ سب کو پتہ ہوگا پاکستان کے جتنے بھی پرائم منسٹر گزرتے ہیں وہ ان کی جو سپیچز ہیں وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ریٹن فارم میں بھی اور آڈیو فارم میں بھی. ریٹن فارم میں جب وہ پرائم منسٹر کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک پرنٹ فارم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے. اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کون سا پرائم منسٹر کس قسم کی لینگویج یوز کرتا ہے، کس قسم کی انالیسز اپنے ملک کے بارے میں کر رہا ہے، کن موضوع کے اوپر وہ زیادہ بول رہا ہے، کن موضوع کے اوپر وہ کم بول رہا ہے، کن موضوع کو وہ کس طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے، تو جب ہم اس کی سپیچز کو دیکھیں گے تو ایک پرائم منسٹر اپنے ٹینیور میں کوئی ایک تقریر تو نہیں کرتا، ان کی تعداد تو شاید 100 سے بھی زیادہ ہو، شاید 500-600 سے بھی زیادہ ہو. تو ہم ان تمام کو جب انالیسس کرنا چاہیں گے تو اٹس اے ہیوج ٹاسک. کمپیوٹر نے یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. آج کا ٹاپک ہمارے لیے جو سبجیکٹ لے کے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو اینالائز اے ٹیکسٹ، اور اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ہم اس کو اپنے پرپس کے لیے کیسے یوز کریں گے. جی اسٹوڈنٹس، یہ میرے سامنے ایک ورڈ کلاؤڈ اوپن ہے. یہ میں نے ایک ویب سائٹ ہے ٹیمز ٹائم، وہاں سے میں نے اس کو لیا ہے، اور دس بیسیکلی از شوئنگ اے کمپلیٹ اسٹوری ود دی ہیلپ آف اے پکچر. اس پکچر کو ہم جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہم کلاؤڈ کہتے ہیں، ورڈ کلاؤڈ، کیونکہ ورڈ سے یہ مل کے بنی ہوئی ہے. اس کے کچھ کریکٹرسٹک فیچر ہیں. کیا کچھ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے فونٹس میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت چھوٹے فونٹس میں لکھے ہوئے ہیں. سملرلی کچھ ورڈز ہاریزنٹل ہیں، کچھ ورڈز ورٹیکل لکھے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کا خاص مطلب ہے جب ہم اس کو انٹرپریٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم ان ورڈز جو بڑے فونٹ پہ لکھے ہوئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا فوکس اس ورڈ کلاؤڈ کا اس بڑے ورڈ کے اوپر ہے. جس طرح یہاں پہ سب سے بڑا ورڈ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ڈیٹا انالیٹکس کا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ کلاؤڈ جس ٹیکسٹ کی بیس کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں. اچھا، سملرلی جو ورڈ چھوٹے فونٹ میں لکھے ہوئے ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ورڈ موجود تو ہیں، اس ٹیکسٹ میں موجود ہیں، امپورٹنٹ ہیں، لیکن اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا امپورٹنٹ ڈیٹا انالیٹکس ہے. سو دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ورڈ جتنا زیادہ بڑے فونٹ میں لکھا ہوگا وہ اس پرٹیکولر ٹیکسٹ کے حوالے سے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. سملرلی جو ورڈ ہاریزنٹل لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آئیڈیاز ہیں، یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن کے لیے وہ آرٹیکل لکھا گیا. اور جو ورڈ ورٹیکل فونٹ میں لکھے ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آئیڈیاز نہیں ہیں، یہ اسٹریٹ آئیڈیاز نہیں ہیں، بلکہ یہ کنیکٹنگ آئیڈیاز ہیں، 2 یا 3 چیزوں کو ملانے کے لیے جو چیزیں یوز کی گئی ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو ڈیٹا انالیٹکس، ایڈورٹائزنگ، فائنانشل، یہ وہ ورڈز ہیں جو ہاریزنٹل لکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس آرٹیکل میں جو آرگومنٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ ان ویریبلز کی مدد سے، ان ورڈز کی مدد سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ مینجمنٹ کا ورڈ ورٹیکل فونٹ میں لکھا ہوا ہے، کارپوریٹ کا ورڈ ورٹیکل فونٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مینجمنٹ ایک ڈائریکٹ آئیڈیا کے طور کے اوپر، اس آئیڈیا کے طور کے اوپر یوز نہیں ہو رہا کہ جن کے لیے یہ
آرٹیکل لکھا گیا ہے، بلکہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور کے اوپر جو دو چیزوں کو ملانے والا آئیڈیا ہوتا ہے ان کے لیے حوالے سے یوز کیا گیا انڈائریکٹ آئیڈیا جسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ورڈ کلاؤڈ بنے گا کیسے؟ اس کے لیے ہم گوگل ڈاکس پہ جاتے ہیں۔ گوگل ڈاکس پہ جب ہم گئے، اس کو کرنے کا طریقہ ہم سیکھ چکے ہیں پہلے۔ یہاں پہ ہم نے گوگل ڈاکس لکھا، اور یہاں پہ گوگل ڈاکس لکھنے کے بعد اس نے ہمیں اسٹیئر کر دے گا گوگل ڈاکس کی طرف۔ یہ وہ سائٹ ہمارے پاس آ جائے گی۔ اس کو بلینک ڈاکومنٹ کو کلک کر لیا، یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ کی شیٹ آ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ جو مینیو ہیں، ان مینیوز میں سے یہ جو ایکسٹینشنز کا ورڈ ہے اس کو کلک کرنا ہے۔ اس ایکسٹینشن کے ورڈز کو کلک کرنے کے بعد ہم نے ایڈ آنس کو کلک کیا، اور یہ پاسبل ہے کہ جب آپ اس ایڈ آن کو کلک کریں تو آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ایڈ آن کی موجود ہو، لیکن میرے پاس کیونکہ میں نے پہلے کوئی بھی ایڈ آن اس میں نہیں یوز کیا ہوا تو کوئی لسٹ میرے پاس اویلیبل نہیں، تو میں یہاں پہ گیٹ ایڈ آنس پہ کلک کروں گا۔ اب گوگل کی ورڈ میں جتنے بھی ایڈ آنس موجود ہیں ان سب کی لسٹ میرے سامنے یہاں پہ آ جائے گی، اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے، اور یقین جانیے یہ بہت لمبی لسٹ ہے۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، یہ تقریباً کوئی اس وقت 600 کے قریب ڈفرینٹ ایڈ آنس اویلیبل ہیں گوگل کی ورڈ کے اوپر، اور موسٹ آف دیم آر فری ٹو یوز، اور ان کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو آپ جیسے مجھ جیسے جو یوزر ہیں گوگل ڈاکس کے، وہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ڈیولپ کر کے اور گوگل کی مارکیٹ میں اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جس کو ڈھونڈنا ہے، یہ سرچ باکس ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم ورڈ کلاؤڈ لکھ دیں گے۔ جو ہی ہم نے ورڈ کلاؤڈ لکھا تو اب یہ دیکھیں کہ مختلف ورڈ کلاؤڈ کے آپشنز ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہر پروگرام کی مختلف آپشنز ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میں تو یہاں پہ کوئی ایک یوز کروں گا، آپ اس میں سے دوسرے ورڈ کلاؤڈ کی جو آپشنز ہیں وہ بھی یوز کر کے دیکھیے گا، اور آبزرو کیجئے گا کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے، کیا نئی چیزیں آفر کرتے ہیں۔ بائی دی وے، اس میں سے کچھ ورڈ کلاؤڈ جو ہیں وہ لائک یہ جو جونز ٹی ڈی ورڈ کلاؤڈ ہے، یہ فری نہیں ہے، یو ہیو ٹو پے فار دیٹ۔ لیکن جو میں ورڈ یوز کرنے لگا ہوں ورڈ کلاؤڈ جنریٹر ہے، اس کو کلک کیا، یہ ہمارے سامنے کلک ہوا، اور یہاں پہ ایک آپشن آ جائے گی ورڈ کلاؤڈ جنریٹر کی، اس کو کلک کیا اور یہ ہمیں آپشن دے رہا ہے انسٹال کرنے کی، کو کنٹینیو کیا، اور کنٹینیو کرنے کے بعد ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ یہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو سائن ان مانگ رہا ہے کہ یو ہیو ٹو بی گوگل یوزر فار سائننگ ان۔ میں یہاں پہ اس کو سائن ان کرتا ہوں۔ جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ یو ہیو ٹو بی اے گوگل یوزر ٹو یوز دی گوگل تھنگس، یہ ہم نے اس کو یوز کیا، اور یہ آپ کے سامنے اس نے بتا دیا کہ یہ ایڈ آن ہمارے پاس کہاں سے آئے گا، تو کلک کیا، اور پہلے یہ انسٹال کی آپشن کے اوپر تھا، اب یہ ان انسٹال کی آپشن کے اوپر ہے، کیونکہ اس نے انسٹال کر دیا، اور جو ہی آپ اس کو آپ نے دیکھا ایکسٹینشن میں ہمارے پاس یہ ورڈ کلاؤڈ جنریٹر کے نام کا میرے پاس آئیکن ڈیولپ ہو گیا۔ یہ وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ میرے پاس یہ جو پروگرام ہے ورڈ کلاؤڈ جنریٹر کا اس میں انسٹال ہو گیا ہے۔ اب مجھے ایک ٹیکسٹ چاہیے، میں مثال کے طور پہ ٹیکسٹ لے لیتا ہوں کسی اخبار میں سے کہ جہاں سے مجھے کوئی خبر مل جائے گی۔ میں یہاں پہ نیوز اخبار میں سے کوئی خبر یہاں سے آن کر لیتا ہوں۔ یہ دی نیوز اخبار سے میں نے ایک خبر مثال کے طور کے اوپر میں اس کو کلک کر لیا، وداؤٹ کنسیڈرنگ کہ اس خبر میں کیا ہے، میں سمپل اس میں اس کو مجھے ٹیکسٹ چاہیے، اس کو میں نے کاپی کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا۔ یہ میرے پاس ایک ٹیکسٹ آ گیا جس کا میں ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اسٹیپ کے طور کے اوپر، یعنی اسٹیپ نمبر 1، میرے پاس کوئی ٹیکسٹ ہونا چاہیے جس کا میں ایک ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کروں۔ جب یہ ہو جائے پھر اس کے بعد اس سارے ٹیکسٹ کو کنٹرول اے پریس کر کے
ہم نے اس کو شیڈ کر لیا. شیڈ کرنے کے بعد ہم ایکسٹینشن کا بٹن پریس کیا. ورڈ کلاؤڈ جنریٹر 2 آپشن میرے پاس آ رہا ہے, ایک کلاسک ہے اور ایک ماڈرن ہے. میں اس وقت ماڈرن کے اوپر کلک کرتا ہوں. کلاسک اور ماڈرن میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, صرف کلر کمبینیشن میں فرق ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. ماڈرن کو کلک کیا. اب ڈپینڈنگ آن دی اسپیڈ آف یور انٹرنیٹ یہ ایک ورڈ کلاؤڈ اس نے ڈیولپ کر دیا. اب یہ خبر جس کے بھی بارے میں تھی اس نے اس کو یہاں پہ شو کر دیا. پاکستان سب سے بڑا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ والا پاکستان جو ہے یہ بیسک آئیڈیا ہے. باقی جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کے بارے میں ہے, چیلنجز کے بارے میں ہے, کنٹری کے بارے میں, اکنامک کے بارے میں. اکنامک ورٹیکل فونٹ میں لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اسٹیٹ آئیڈیا نہیں ہے بلکہ یہ وہ آئیڈیا ہے جو 2 ورڈز کو 2 آئیڈیاز کو آپس میں جوڑ رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ہاریزونٹل میں لکھا ہوا ہے اور پاکستانی جو ہے وہ ورٹیکل میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے بارے میں یہ آرٹیکل ہے اور پاکستانی یہ کچھ آئیڈیاز کو, کچھ بیسک آئیڈیاز کو آپس میں ملانے کے کام کر رہا ہوگا. کچھ آپشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, جس طرح یہ ڈاؤن لوڈ ہے, یعنی اس تصویر کو, اس ورڈ کلاؤڈ کو اگر میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, کسی اور جگہ پہ لے کے جانا ہے, اس کو میں نے جو ہی کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. پھر اپینڈ لارج, اگر میں نے اس ٹیکسٹ جس کی مدد سے یہ بنایا ہے اس کو مزید بڑا کرنا ہے تو اپینڈ کا ورڈ آ جائے گا. کچھ ایڈوانس آپشن اس میں موجود ہیں, جس کو کلک کیا تو یہاں پہ نمبر آف ورڈز, اگر میں اس کلاؤڈ کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں, لیٹ سے اونلی 50 ورڈز. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ورڈ کلاؤڈ میں بہت سارے ورڈز ہیں, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, لیکن اگر میں کسی کیوریوسٹی کے لیے, مجھے بہت چھوٹے لفظ جو ہیں وہ پڑھے ہی نہیں جا رہے, تو میں اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں 50 ورڈز کے اوپر, تاکہ جو بھی ورڈ سامنے آئیں وہ ایکسپلسٹلی پڑھے جا سکیں. تو میں اس کو 50 ورڈز کر لیا, 60 ورڈز پہ فکس کر لیا. سملرلی ورڈز ٹو ریموو, آپ کو پتہ ہے جب ہم انگلش کا سینٹینس لکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ورڈز ہر سینٹینس میں موجود ہوتے ہیں, لائک دی کا ورڈ, لائک از, اے, فرام, اس طرح کے کچھ ورڈ ہیں جو ہر سینٹینس میں موجود ہوتے ہیں. اگر آپ یہ ورڈ کلاؤڈ دیکھیں تو اس میں ایسے ورڈ تو کوئی بھی نہیں لکھے ہوئے, یعنی ورڈ کلاؤڈ نے پہلے سے ہی وہ ورڈز جو ہر سینٹینس میں ہوتے ہیں وہ اس نے ریموو کر دیے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ورڈ ایسے ہیں جن کو آپ اپنے ورڈ کلاؤڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے, میں بالکل مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ کنٹری کا ورڈ ہے, سپوز آپ اپنے ورڈ کلاؤڈ میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتے تو سمپلی آپ اس کو یہاں پہ لکھیں اور اس کو اپڈیٹ کر دیں, تو ورڈ کلاؤڈ میں پھر اور سارے ورڈز آئیں گے, کنٹری کا ورڈ نہیں ہوگا. سملرلی یہ ہمارے پاس کچھ اور آپشنز بھی ہیں کہ مختلف کلر کمبینیشن آپ کو آفر کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ والا کلر کمبینیشن پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کوئی اور کلر کمبینیشن دے کے اس کو ایڈجسٹ کر لیں, تو جو ورڈ کلاؤڈ ہے وہ اس پرٹیکولر تھیم کے مطابق چینج ہو جائے گا. سو یہ کچھ آپشنز تھی جو ورڈ کلاؤڈ ہمیں آفر کرتا ہے. نیکسٹ سیشن میں ہم اس کی کچھ اور بھی ایگزامپل پڑھیں گے. کچھ ایگزامپل میں نے خود بھی آپ کے لیے گیدر کر کے رکھی ہیں. اگر آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ میں نے قائد اعظم کے مختلف میسیجز کی کسی ویب سائٹ سے لے کے میں نے اس کا ایک ڈاکومنٹ ڈیولپ کیا ہے, اور ڈاکومنٹ ڈیولپ کرنے کے بعد میں نے اس کو ورڈ کلاؤڈ پہ کنورٹ کر دیا. بالکل اسی پروسیس ہے جو پروسیس ابھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورے قائد اعظم کی پورے انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی تقریریں کی ہیں ان سب میں کون سے ورڈ زیادہ امپورٹنٹ تھے, کون سے ورڈز کے اوپر انہوں نے زیادہ ایمفیسس کیا, یہ ساری لسٹ یہاں پہ موجود ہے. یعنی ان کی ساری تقریریں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں, ہم صرف یہ ورڈ کلاؤڈ دیکھیں گے اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قائد اعظم نے اپنے پورے کیریئر میں جو بھی تقریر کی آفیشیل لیول کے اوپر انہوں نے کن پوائنٹس کے اوپر فوکس کیا اور کن پوائنٹس کو انہوں نے اگنور کر دیا. سملرلی ایک اور ورڈ کلاؤڈ میں نے یہاں پہ ڈیولپ کیا ہوا ہے. قرآن پاک کی 3 صورتیں ہیں, البقرہ, آل عمران اور سورہ نساء, ان کا بھی میں نے ٹرانسلیشن لے کے ایک ورڈ کلاؤڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں کہ ورڈ اللہ جو ہے وہ تینوں صورتوں میں بڑا پرومیننٹ ہو کے سامنے آئے. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا نام تو اس میں ہوگا,
لیکن باقی بھی اگر آپ صورتوں کا کمپیریسن کرنا چاہیں ان کے ٹاپکس کے ریفرنس سے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی صحیح طریقہ ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر جن کے اوپر وہ سورہ جو ہیں وہ فوکس کر رہی ہیں, ان کے گرد ریوالو کرتی ہیں, وہ یہاں سے آپ کو نظر آ جائے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں. سو ابھی ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس اگر ایک ٹیکسٹ موجود ہے, ایک ریٹن فارم میں ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کو ہم اینالائز کیسے کریں گے. اگر میں کمپیوٹر کے ٹرمینالوجی میں بات کروں تو اٹ از کالڈ ایز کوالٹیٹیو انالیسس, کہ ہمارے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں, ہم نے نمبر کے بجائے ہم نے ٹیکسٹ کو اینالائز کیا. آئی ہوپ کہ اٹ وڈ بی گڈ فار یو.